موجودہ آئینی صورتحال پر از خود نوٹس کی سماعت کل 12 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ مقدمے کو آج ہی مکمل کریں۔ فاروق ایچ نائک کی جانب سے یہ استدعا کی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں پارلیمانی کمیٹی کا بھی ذکر ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ اپوزیشن نے جان بوجھ کر کمیٹی میں شرکت نہیں کی۔ پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی میں سارا معاملہ رکھا گیا تھا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے محسن اعجاز سے۔ جی محسن، بتائے گا تو سماعت کل 12 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی سماعت کا کل دن 12 بجے تک ملتوی کی گئی ہے اور کل اب یہ کیس دوبارہ سنا جائے گا۔ آج اپنے دلائل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے سب سے پہلے یہ استدعا کی کہ ایک فل کورٹ قائم کی جائے اور جو اس کیس کو سنے۔ تاہم چیف جسٹس عمر بندیال جو اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، ان کی جانب سے یہ ریمارک دیے گئے کہ اگر آپ کو کسی پر عدم اعتماد ہے تو آپ بتائیں، ہم یہاں سے اٹھ جائیں گے۔ لیکن فل کورٹ اس سے پہلے بھی 2 سال تک یہاں پر کام کرتی رہی، جس کے باعث 10,000 کیسز کا التوا ہوا اور مسلسل 63 سماعتیں کی گئیں۔ لہٰذا فل کورٹ کے حوالے سے آپ اپنی بات کریں، اگر عدالت نے مناسب سمجھا یا ضروری سمجھا تو فل کورٹ بھی قائم کی جائے گی۔ اس پر انہوں نے یہ استفسار بھی کیا فاروق ایچ نائک سے کہ آپ کو کیا کسی پر اعتراض ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی پر اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا اور اپنے دلائل کے آغاز میں انہوں نے تفصیلاً جو واقعہ پیش آیا آج گزشتہ روز پارلیمنٹ ہاؤس میں، جس طریقے سے رولنگ پاس کی گئی ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے، وہ تمام تر جو صورتحال تھی وہ بینچ کے سامنے رکھی اور اس کے بعد جو ہے یہ مختلف سوالات بھی کیے گئے بینچ کی جانب سے۔ اور جسٹس منیب اختر نے آج استفسار کیا کہ اگر اسپیکر عدم اعتماد پیش کرنے کی اجازت نہ دے تو پھر کیا ہوگا۔ اس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ اسپیکر نے قرارداد کی اجازت دے کر معاملے پر 3 اپریل تک اجلاس ملتوی کیا اور اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ تمام جو سیاسی باتیں ان کو چھوڑیں، یہ بتائیں کہ جو مقدمے کے میرٹس ہیں، جو فیکٹس ہیں، اس پر عدالت کو دلائل دیں۔ ووٹنگ پر جو عدم اعتماد ہے اس سے پہلے بحث بھی ہوتی ہے، یہ بتائیں کہ کیا اس پر بحث ہوئی، جس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ عدم اعتماد پر بحث کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ کیا بحث کی تاریخ مختص نہ کرنے پر اعتراض کیا گیا، جس پر فاروق ایچ نائک بولے کہ ہم تو صرف بٹن دبا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر اجازت ملے اسپیکر کی جانب سے تو اس پر جو ہے وہ اپنی بات کوئی بھی رکن کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ اسپیکر کی رولنگ بھی پڑھ کے سنائی اور یہ کہا کہ اس رولنگ میں بھی یہ واضح ہے کہ قرارداد پر بحث نہیں ہوئی اور شہباز شریف جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، انہوں نے اجلاس کے روز بات کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی بھی بات نہیں ہو سکی۔ اس موقع پر انہوں نے جو دھمکی آمیز خط لکھا گیا پرائم منسٹر عمران خان کو، اس کا بھی حوالہ دیا اور یہ کہا کہ 31 مارچ کو عدم اعتماد کی قرارداد پر بحث نہیں کرائی گئی اور پھر جو یہ عدم اعتماد کی جو ایک ٹائم فریم تھا، جو 4 اپریل کو آخر دن جس کا بنتا تھا، اس پر بحث کر کے ووٹنگ ہو سکتی تھی لیکن یہ عمل نہیں کرایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے کہ کیا آرٹیکل 95 میں بحث کا ذکر ہے یا براہ راست ووٹنگ کا کہا گیا ہے۔ اس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک پر بحث کا ذکر رولز میں ہے۔ اس موقع پر جسٹس جاز الحسن نے کہا کہ وزیر قانون نے کیا رولنگ مانگی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اصول یہ ہے کہ جب رولنگ مانگی جائے تو اس پر پہلے بحث ضروری ہے۔ جسٹس منیب اختر نے اس موقع پر کہا کہ کیا ڈپٹی اسپیکر رولنگ دے سکتے ہیں یا پھر اسپیکر ہی رولنگ دے سکتے ہیں۔ اس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ قانون میں اسپیکر کا مطلب اسپیکر ہی ہے۔ اس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ قانون کہتا ہے کہ رولنگ صرف اسپیکر ہی دے سکتا ہے۔ اس پر جسٹس منیب اختر نے یہ بھی کہا کہ کیا اسپیکر اپنی رولنگ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس موقع پر فاروق ایچ نائک کی جانب سے چیئرپرسن کا بھی حوالہ دیا گیا، چیئرپرسن آف پینل کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ ان کی جانب سے بھی رولنگ دی جا سکتی ہے۔ اور اب یہ جو معاملہ ہے اس کی مزید جو سماعت ہے وہ کل دن 12 بجے تک ملتوی کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے فاروق ایچ نائک کی جانب سے کہ رولنگ کی بنیاد پر اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے۔ صدر نے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر سے نگران حکومت کے لیے نام مانگ لیے ہیں، 3 دن میں آئین کے مطابق نام دینا لازمی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آج 2 گھنٹے آپ کو سنا ہے، آپ کے جو تمام وکلا ہیں انہیں 2 گھنٹے میں وہ یہ دلائل مکمل کر سکتے تھے، ہم تمام لوگوں کو سنیں گے، سب کو سن کر فیصلہ ہوگا، ہوا میں کوئی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس بھی سامنے آیا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں پارلیمانی کمیٹی کا بھی ذکر ہے. اپوزیشن نے جان بوجھ کر کمیٹی میں شرکت نہیں کی. پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی میں سارا معاملہ رکھا گیا تھا. اب اس سوال کا جو جواب ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے وکلا نے اس کا جواب دینا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی استفسار کیا گیا کہ رضا ربانی اور مخدوم علی خان کتنا وقت لیں گے. اس پر مخدوم علی خان نے کہا کہ دونوں کو ملا کر تقریباً 1 گھنٹہ لگ جائے گا. فاروق اچ نائک اس موقع پر بولے کہ تمام نظریں عدالت پر ہیں, آج ہی سماعت مکمل کر لیں. اس پر جسٹس جاز الاحسن نے کہا کہ اہم آئینی نقطہ ہے جس پر فیصلے کے دور و رس نتائج ہوں گے. دوسرے فریق کو سننا بھی ضروری ہے تاکہ فیصلہ ہو جائے, اور آج یہ فیصلہ دینا ممکن نہیں ہے. لہذا اب اس کیس کی جو مزید سماعت ہے اسے کل دن 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اہم ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں کہ جو اپوزیشن کی جانب سے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی گئی, اس پر انہوں نے تمام جو اپوزیشن جماعتوں کے وکلا ہیں ان سے جواب بھی مانگ لیا ہے. اچھا محسن, اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ اب کیا کل کے روز جو باقی کے فریقین ہیں ان کو سنا جائے گا؟ جی بالکل, کل جو دیگر فریقین ہیں ان کو سنا جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی سنا جائے گا. امکان یہی ہے کہ کل یا پھر پرسوں ایک عدالت کی جانب سے مختصر حکم نامہ سامنے آ سکتا ہے, اور کیونکہ گزشتہ روز بھی یہ استدعا کی گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے وکلا کی جانب سے کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس پر حکم امتناع دیا جائے, لیکن یہ ریمارک سامنے آئے تھے بینچ کی جانب سے کہ پہلے فریقین کو سنا جائے گا, اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی آرڈر پاس کیا جائے گا. اب یہ معاملہ کیونکہ اس پر جو تفصیلی دلائل تھے فاروق اچ نائک کے وہ مکمل ہو چکے ہیں, اور ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے, جو آج بتایا گیا کہ نگراں حکومت کے سیٹ اپ کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو صدر کی جانب سے خطوط بھی لکھ دیے گئے ہیں, اس کے نام بھی بھجوائے جانے ضروری ہیں. لہٰذا اس کیس کا جلد از جلد جو فیصلہ ہے وہ سنایا جائے. تاہم اب یہ امکان ہے کہ آئندہ کل یا پھر پرسوں ایک مختصر حکم نامہ عدالت کل یا پرسوں ایک مختصر حکم نامہ جاری کیا جائے گا. کل 12 بجے تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. بہت شکریہ محسن اعجاز, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.